المصطفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على سيدنا وحبنا وحبيبنا ومولانا ومؤلفنا ومؤلف الأولين والآخرين محمد رسول الله خاتم النبيين، فصل عليه صلاة لا تنقطع وتغفر بها ذنوبنا وتكفر بها سيئاتنا وأنت على كل شيء قدير. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: واذكروني إذ أنتم قليل. واذكروني مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ثم قال: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله هم البكم الذين لا يعقلون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمین. دوستان محترم، بزرگان احترام، پچھلے دن میں رفتار محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے خطبے کا عنوان تھی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اہل ایمان کو، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کو زمین کے ساتھ تشبیہ دی. زمین جو ہے سائن جسے ہم کہتے ہیں، زمین جس سے ہل چلایا جاتا ہے، تو زمین کے ساتھ تشبیہ دی ہے اپنی امت کی. اور پھر 3 طرح کی زمینوں کا ذکر فرمایا کہ ایک زمین تو ایسی ہوتی ہے پتھریلی، پتھر والی، تو جتنی اس پر بارش ہوتی ہے وہ ساری کی ساری نیچے چلی جاتی ہے، اور وہ صرف وقتی طور پر وہ زمین جو ہے وہ سیدھی ہوتی ہے بارش سے، لیکن وہ اپنے مسام نہیں کھولتی کہ بارش اس میں اترے، مقام اس کے کھلے، اور اس کے اندر جو نباتاتی یا اگانے کی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ ظاہر نہیں ہو پاتی. یہ ایک زمین ہے. اور فرمایا کہ ایک اور زمین ہے کہ وہاں پر بارش کا پانی رکتا تو ہے، پانی رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، لیکن وہ زمین جو ہے وہ اپنی زرخیزی کو کہتی ہے. وہ زمینیں فرٹائل نہیں رہی، زمینیں شور، سیم زدہ، کلر والی. تو وہ جو شور زدہ کلر والی زمین ہے، پانی تو اس میں رکتا ہے، اور وہ جوہر اور تالاب کی شکل میں پانی عرصہ دراز تک وہاں رہتا ہے، لیکن وہ زمین اپنی زرخیزی کے امکانات، صلاحیتیں ضائع کر چکی ہوتی ہے، لہذا پانی کا وہاں رہنا اور نہ رہنا دونوں برابر ہے. اور فرمایا کہ ایک تیسری زمین ہے، اذا تنزل علیہ المطر، جب اس پر بارش اترتی ہے تو وہ اپنے مقاموں کو کھولتی ہے، اس پانی کو قبول کرتی ہے، پانی کے ساتھ اس کا تال میل کا رشتہ جب وہ قائم ہو جاتا ہے تو اندر کی جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ ساری باہر آتی ہیں
اور اس پر گل و گلزار کا نقشہ ہے، درخت ہے، ہریالی ہے، اور درختوں کے اندر اور کچھ نہیں ہے تو کم از کم سایہ ہے، پھل اگر نہیں ہے تو کم از کم گھنا سایہ ہے۔ تو اس سائے کو دیکھ کر پرندے، حیوان، انسان اس کے سائے میں آ کر آرام پکڑتے ہیں، اور اگر مزید وہ بہتر ہے تو پھل دار درخت اس کے اوپر اگتے ہیں، مزید اس میں بہتری ہے تو سایہ بھی ہے، پھل بھی ہے، خوشبو بھی ہے، تو وہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ سائے میں بیٹھتے ہیں، پھلوں سے اپنی بھوک دور کرتے ہیں، اور اس کی خوشبو سے اپنے لیے جو مشام جان ہے، یعنی اپنے اندر جو وہ احساس ہے خوشبو کا، وہ ان کے اندر تر و تازگی پیدا کرتا ہے۔ یہ جو تین طرح کی جو زمینیں ہیں رفتار محترم، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی پہلی مثال تو وہ ہے کہ اس کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کا کلام بارش سے تشبیہ دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام الہی سے، یعنی جس طرح خارج میں رفتار محترم بیرونی دنیا میں کائنات فطرت میں اگر بارش نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یعنی اگر بارش نہ ہو تو انسان، حیوان، زندگی ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کسی دل میں، دماغ میں، علاقے میں اپنے اثرات مرتب نہ کرے، اس کا چرچا نہ ہو، تعلیم نہ ہو، تربیت نہ ہو، ترویج نہ ہو، کلام الہی کی تعلیم و تربیت کا نہ ہونا کیا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جس طرح کسی علاقے پر بارش کا آنا رک جائے تو زمین بنجر ہو جاتی ہے، علاقے ویران ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ منافق کی مثال یہ ہے، منافق اس زمین کی طرح ہے، پتھریلی زمین کی طرح، کہ جس کے اوپر جتنا بھی اللہ کا کلام اترے، اللہ کا کلام اسے سنایا جائے، اللہ کا کلام بارش کی طرح، موسلادھار بارش کی طرح اس کی آیات اس کے اوپر سنائی جائیں، نازل ہوں، تو بھی اس کے دل دماغ میں اللہ کا کلام ٹھہرتا نہیں ہے۔ یہ منافق کی پہلی مثال ہے۔ اور فرمایا کہ پھر منافقوں کی ایک دوسری مثال ہے کہ وہ پانی تو انہیں اتر جاتا ہے، پانی ٹھہرتا ہے، رکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں سایہ، پھل، پھول ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ منافقوں کی دوسری مثال ہے کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، لیکن وہ پڑھنا اور سننا ان کے اندر عمل کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، سیرت و کردار کے حوالے سے اس کے اثرات اور نتائج ظاہر نہیں ہوتے۔ اور تیسری مثال ایمان والوں کی بیان فرمائی کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا کلام قرآن پاک سنایا جاتا ہے تو ان کے دل دماغ کی تمام جو رگیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ کلام الہی کے سامنے ٹک جاتی ہیں، کلام الہی ان کے مساموں میں گھس جاتا ہے، اور گھس کر ان کے اندر جو ایمانی، عرفانی، اسلام کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ نمود پذیر ہو جاتی ہیں، اور ان کے سایوں سے انسان فیضیاب ہوتے ہیں، ان کے پھل پھول سے انسان اپنے آپ کو مستفید کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری مثال جو ہے اس کا محترم یہ اہل ایمان کی ہے۔ یہ جو تیسرا گروہ ہے، یہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنی میں میرے اوپر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے کلام کی بارش سے اپنے آپ کو مستفید کیا، اور انہوں نے اپنے سانوں میں نوع انسانی کو جگہ دی، اور اپنے پھل پھول سے انہوں نے نوع انسانی کو فیضیاب کیا۔ فرمایا یا اے وہ لوگوں آمنتم بھی، اے وہ لوگوں جو میرے اوپر ایمان لائے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قائم محترم اہل ایمان کو خطاب فرما رہے، یوں نہیں فرمایا اے عربو، اے مکے والو، اے مدینے والو، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے میرے اصحاب یا اصحابی، یہ بھی نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اے وہ لوگوں جو میرے اوپر ایمان لائے ہو۔ اور ایمان لانے میں جو قائم محترم ہم سب شریک ہیں، آپ ہیں،
قیامت تک کا مومن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کی امت میں شامل ہوتا ہے وہ اس خطاب کا مخاطب ہے۔ فرمایا اے لوگوں جو میرے اوپر ایمان لائے ہو بل تکونوا کالحرۃ النبتہ، اے ایمان والو تم وہ زمین بن جاؤ، وہ زمین بن جاؤ کہ جس زمین پر جب اللہ کا کلام اللہ کا قرآن نازل میں سنایا جائے فَتَنبُتُ بِهِ الْأَرْضُ، تو تمہارے دل دماغ کی زمین اللہ کے کلام سے سیراب ہو۔ وَلْتَكُنْ أَظْلَالُكُمْ، اور چاہیے کہ تمہارے اندر سایہ پیدا ہو، تمہارے دور دور تک سائے پھیلیں۔ اور مومن کا سایہ کیا ہے؟ امام اوزاعی سے پوچھا گیا ما ہوا ظل اہل الایمان، کہ ایمان والوں کا سایہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان والوں کے سائے لمبے ہوتے ہیں، تو اس ایمانی سائے سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت امام اوزاعی فرماتے ہیں ظل المؤمن دعوته الى التوحید والعمل بما جاء به محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مومن کا سایہ کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف، توحید کی طرف دعوت دینا اور اس دعوت پر قائم ہونا اور ان احکام پر قائم ہو جانا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی طرف لے کر آئے ہیں۔ امام اوزاعی سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں، یعنی توحید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات میں، صفات میں، تصرف میں، علم غیب میں، ما فوق الاسباب حوالوں سے پکارنے میں، ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ امام اوزاعی سے پوچھا گیا کہ یہ اس کو سایہ کیوں شریعت میں کہا گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس چیز کو دعوت توحید کو یا توحید کو سایہ کیوں کہا گیا ہے؟ تو امام اوزاعی فرماتے ہیں ان الظل یحمی من الشمس، کہ کیونکہ سایہ دنیا میں انسان کو محفوظ رکھتا ہے کس سے؟ دھوپ سے، تپش سے، گرمی سے اور گرمی کے حالات سے۔ بس اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار یہ مومنوں کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ جہنم کی تپش، جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ، اس سے بچانے والی کیا ہے؟ توحید۔ تو چونکہ جہنم کی آگ سے بچانے والا کیا ہے؟ توحید کا نظریہ، بس توحید اور توحید کی دعوت یہ مومن کا سایہ ہے۔ کہ اس سائے کے نتیجے میں مومن خود بھی جہنم کی آگ سے بچے گا اور جو اس کے ساتھ اس سائے میں شامل ہو گئے وہ بھی جہنم کی آگ سے بچائے جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے اوپر ایمان لانے والوں تم زمین ایسی بنو کہ جس کے اوپر کیا ہو؟ گلو گلزار ہو، باغات ہوں، سایہ دار درخت ہوں، اور ان سایہ دار درختوں کی جانب نو انسانی آئے تمہارے سامنے بیٹھے اور رفتہ محترم دیکھیں سایہ دار درخت یا رفتہ محترم یا پھلدار درخت، اس نے کبھی منادی کی ہے، کبھی اس نے اپنی زبان کھولی ہے، کبھی اس نے کہا ہے کہ میں سایہ دار درخت ہوں، پھلدار درخت ہوں، اے لوگوں میرے پاس آؤ۔ امام اصمعی نے عجیب یعنی اس مقام پر ایک نقطہ بیان فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں نفع بخشی ہوتی ہے، فائدہ رسانی ہوتی ہے اور مسائل کو حل ہوتا ہے کسی کے پاس، تو وہ لاؤڈ اسپیکر نہیں بنتا، وہ زبان خاموش سے خاموش زبان لیکن اپنی زندہ عمل سے لوگوں کو، انسانوں کو، حیوانوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے۔ فرمایا دیکھو جس جگہ آگ جلے کیا آگ کہتی ہے کہ لوگوں میرے پاس آؤ؟ جس جگہ پانی ہو کنواں کھودا جائے
کبھی کنویں یا پانی میں کہا کہ لوگوں آؤ میرے پاس، کہیں اگر کھانا اور اس کی چیزیں پڑی ہوں تو کبھی وہ دعوت دیتی زبان سے کہ آؤ ہمارے پاس، کوئی پھلدار درخت ہو تو کوئی پھلدار درخت نے اپنا پراپگنڈا کیا کہ آؤ میرے پاس۔ فرمایا المنفعت اذا توجہ، کہ جب کسی چیز میں نفع بخشی اور فائدہ ثانی ہوگی، نوع انسانی مخلوق اللہ خود بخود بھاگ کر آتی ہے، خود بخود بھاگتے ہوئے آتی ہے۔ اور رفتار محترم ایک اور نقطے پر غور فرمائیں، اگر آپ کا ایک درخت لگا ہوا ہے، آپ نے ایک درخت لگایا ہے اور اس درخت میں رفتار محترم اگر کہ پھل نہ ہو مجھے بھی سایہ ہی ہو، اور آپ ہو باغبان مالی، تو کیا آپ کے باغبان اور مالی ہوتے ہوئے آپ کا جو سایہ دار درخت ہے وہ کوئی دوسرا انسان آپ کی موجودگی میں کاٹ سکتا ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے رفتار محترم آپ کے ایسے درخت کو کہ جس میں پھل تو کجا پھل بھی ہو مجھے بھی سایہ بھی ہو، تو سائے والے درخت کو بھی آپ کی موجودگی میں کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ اگر کاٹے گا تو اس کا یہ کاٹنا آپ کے لیے چیلنج ہوگا اور آپ اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہاں اگر آپ سے وہ طاقت میں بڑھ جائے تو کاٹ لے تو اور بات ہے، یہ حقیقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اے میری امت تکونوا کالشجرۃ المثمرۃ الظلۃ الظلیلہ، اے میری امت تم وہ درخت بنو کہ اگر پھل نہیں تو کم از کم سایہ تو ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، ہماری حفاظت کا رفتار محترم ہمیں بہت بڑا راز بتا دی ہے، جو فرمایا انتم الاشجار غرسکم اللہ، اے میری امت تم کیا ہو؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لگائے ہوئے پودے ہو۔ مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لگایا ہوا پودا ہے، مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لگایا ہوا کیا ہے؟ درخت ہے۔ اور اسلام اور ایمان اور قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغ ہے۔ اب اگر اس باغ کے اندر رفتار محترم میں اور آپ پودے ہیں، میں اور آپ درخت ہیں، اور میرے اور آپ کے اندر سایہ ہے، پھل ہے، پھول ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ابو لہب، کوئی دجال، کوئی کلنٹن، کوئی وقت کا نمرود جو ہے وہ آپ کو اور مجھے کاٹ دے، آپ کو اور مجھے ختم کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جو ہے وہ جوش میں نہ آئے اور وہ اہل ایمان کا دفاع نہ کرے؟ ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الحج آیت نمبر 88 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اپنے اندر میرا نور پیدا کرو، میرے پھل پھول پیدا کرو، میرا سایہ پیدا کرو، میرے یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اپنی ذات میں اتار لو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اور تمہارا دفاع کرنا میرے اوپر واجب ہے۔ وَلَحَقٌّ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا تم مومن بن جاؤ، اور مومن جب تم بن جاؤ گے تو اب تمہارا دفاع کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا کہ تم سایہ دار درخت بن جاؤ، پھلدار نہیں تو کم از کم اپنے اندر سایہ ہی پیدا کر لو، اور جب تمہارے اندر سایہ ہوگا تو زمین و آسمان کا مالی، زمین و آسمان کا باغبان، اپنے قرآن کو نازل کرنے والا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا اللہ رب العزت تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، تم ایمان میں اپنے آپ کو پختہ کرو، ایمان والا رنگ اپنے اندر پیدا کرو، ایمان والے افعال و اعمال، انوار و تجلیات ان کا ظہور تمہاری ذات سے ہو جائے، تو دفاع کرنا کیسا کام ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے، میں تمہارا دفاع کروں گا۔ اور یہ مقام جو
آغاز میں نے تلاوت کیا تھا سورہ الانفال آیت نمبر 26. فرمایا دلیل یہ ہے کہ میں دفاع کرتا ہوں. فرمایا تم مکہ کے حالات پہ غور کرو. مکہ میں کیا حالات تھے رفقان محترم؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا، پھر سیدنا ابوبکر صدیق آئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ آئیں، عمر فاروق آئے، عمار بن یاسر آئے. یہ سارے کے سارے جو رفقان محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی دور میں جو آپ کی محنت ہے وہ محنت کس پر تھی رفقان محترم؟ 13 سال نبوت کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال کس کام پر آپ نے محنت کی رفقان محترم؟ کیا نماز پڑھائی، روزے رکھوائے، حج کیا؟ 13 سال کس کام پر محنت کی رفقان محترم؟ 13 سال ایک کلمے پر، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں بس ایک کلمہ ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پر 13 سال محنت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ اندازہ کریں کہ لا الہ الا اللہ میں کیا طاقت تھی، کیا اس میں خزانے تھے، کیا معارف تھے کہ 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ایک کلمے پر لا الہ الا اللہ. اور اس 13 سالہ نبوی محنت میں رفقان محترم کتنے لوگ ایمان لائے، کتنے نے لا الہ الا اللہ کی صداقت پر اپنے آپ کو کھڑا کیا، اس کے اندر گھس گئے، لگ گئے، اس کو اپنے اوپر وارد کر لیا. یہ تمام اصحاب جو مکی دور میں مسلمان ہوئے رفقان محترم، علامہ سعد نے یعنی جو علامہ طبقات ابن سعد کے مصنف ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ مکی دور میں صرف 83 افراد اتنے افراد کہ جن کی تعداد سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو جانے والے اہل ایمان سے مشابہ تھی. یعنی 84-85 افراد، چلو 100 افراد، 150 افراد، 200 افراد، چلو 300 افراد. کیوں کہ آخر کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد غزوہ بدر میں مدنی اور مکی مہاجر و انصار جو تعداد لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے غزوہ بدر میں، وہ قیمتی ہے 313. یعنی گویا مکہ کے 13 سال میں آپ کی محنت کا آبجیکٹ، دائرہ، ڈومین ایک ہی تھا، یعنی لا الہ الا اللہ. اور جب لا الہ الا اللہ قلب اور قالب میں اتر گیا، سیرت و کردار میں اتر گیا، پھر بجان در رفت جان دیگر شواج. جب یہ جان کے اندر اتر جاتا ہے رفقان محترم تو بندہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مولا صفات. عارفوں نے اس کی بڑی اعلیٰ مثال دی ہے رفقان محترم. آپ نے آگ میں کبھی لوہا ڈالا ہے؟ آگ کے اندر اگر ہم لوہا ڈالتے ہیں تو وہ رہتا رفقان محترم آئرن ہی ہے، رہتا وہ لوہا ہی ہے. لوہے کی جو نیچر ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، یعنی آئرن سے ریمینز آئرن. آئرن رہتا تو لوہا ہی ہے، لیکن اس کے اندر ہو کیا جاتا ہے؟ اس کے اندر جو پراپرٹیز آف یعنی جو خصائص ہیں، خصوصیات ہیں، اس کے جو خاص کام ہیں آگ والے، وہ اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی آگ کا قرب جب لوہے کو حاصل ہوتا ہے تو وہ لوہا رہتے ہوئے کیا بن جاتا ہے؟ وہ آگ بن جاتا ہے. یعنی لوہا اپنی نیچر، نوعیت اور ذات کے حوالے سے لوہا رہتا ہے، لیکن اپنی صفات، کریکٹر، کردار،
خصوصیات اس حوالے سے کیا ہو جاتا ہے، وہ آگ بن جاتا ہے، وہ آگ والا کام کرتا ہے، آگ کی طرح جلاتا ہے، آگ کی طرح روشن ہوتا ہے، آگ کی طرح وہ روشنی کا کام انجام دیتا ہے۔ یہی یعنی مومن جو ہے اس کا محترم جب توحید کے اندر یا نقش توحید اس کے اوپر چل جاتا ہے تو یہ بندہ مولا صفات بن جاتا ہے۔ یہ خاکی نہاد، یہ مٹی کا پتلا کیا ہو جاتا ہے، بندہ مولا صفات۔ سورہ اسی انفال میں فرمایا وَمَا قَتَلْتُمْ إِذْ قَتَلْتُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَاتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ کہ جو مومن ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کا دست و بازو بن جاتا ہے، تیر مومن چلاتا ہے اور اس کی قوت کے اندر، اس کی وراثتی کے اندر، اس کے مار کرنے کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ہوتی ہے۔ یعنی مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست و بازو بن جاتا ہے، ظاہر طور پر مومن کا ہاتھ ہوتا ہے اور پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پختہ یعنی طاقت ہوتی ہے جو کام کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے اس کا محترم کہ جب بندہ مولا صفات ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ربع صدی کے اندر 25 سال کے اندر دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ یعنی ڈکلائن آف دا رومن امپائر کا مصنف لارڈ ڈیون جو اپنے متاثر ہونے میں اپنی مثال آپ ہے، وہ اس کتاب کی جلد 2 کے تیسرے باب سے صفحہ 78 پر لکھ رہا ہے کہ جب کبھی میں کمپینین آف دا پروفٹ، جب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد پر، آپ کی تربیت سے فیضیاب ہونے والے افراد کی سیرتوں پر غور کرتا ہوں، ان کی سیرتوں کو دیکھتا ہوں، کارناموں کو دیکھتا ہوں، اچیومنٹس کو دیکھتا ہوں، تو میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ رومن امپائر 600 سال میں عالم انسانیت کو وہ کچھ نہ دے سکا جو غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال کے اندر نوع انسانی کو عطا کیا۔ اور یہ علم، یہ حکمت، یہ تفسیر کائنات، یہ جو کچھ آج ہمیں نظر آ رہا ہے رفتہ محترم، ایک اور یورپی مصنف ڈاکٹر گرفتھ اپنی کتاب ری میکنگ آف ہیومینٹی اس میں کہتا ہے کہ اس وقت کائنات کے اندر جتنی بھی سائنسز کا، علم کا، حکمت کا جو جلوہ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ سارے کا سارا کیا ہے رفتہ محترم، یہ اسپین کے مسلمانوں کا فیضان ہے۔ اور اسپین کے مسلمان کیا تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات اور قرآن پاک کے انوار، ان کا ایک عظیم ترین انعکاس، ان کا ایک چھوٹا سا ریفلیکشن ہے۔ اور سب جہاں پوشیدہ در آیات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سب سپین پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اس کا محترم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اے میری امت تم وہ درخت بن جاؤ کہ جن درختوں کا سایہ ہو اور جن درختوں کے اوپر پھل اور پھول ہو اور جن کے اندر اللہ کی توحید کی خوشبو ہو۔ اور کسی اور عارف نے یوں کہا، فرمایا کہ اے وہ مومن کہ جب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، صلاۃ و سلام کہتا ہے، فرمایا تانداری آج محمد رنگو اور درود او میالا نام ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا در انتظار ہم بانے محمد کشم بر راہ سلام۔ اے مومن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے سلام کے محتاج ہیں، جو اولین و آخرین کے ایمان ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، ان پر صلاۃ و سلام بھیجنا کیا معنی رکھتا ہے؟ فرمایا کہ یہ صلاۃ و سلام ایک پیغام ہے، یہ ایک مشن ہے، یہ ایک پیغام ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ تانداری از محمد رنگو از درود او میالا نام ہو۔ فرمایا درود پڑھنے والا وہ مٹ کرتا ہے کہ اے میرے آقا، اے میرے محبوب، میں تیری عادتوں کے اندر، تیری سیرت کے اندر، تیرے کردار کے اندر اپنے آپ کو کھپا دوں گا۔ کیا فرمایا حضرت سعدی نے؟
فرمایا کہ ایک دن حمام میں مجھے بہت خوشبودار مٹی ملی، میں نے اس سے پوچھا کہ تو عمر ہے کہ تیری اتنی خوشبو سے ہمارے دل دماغ معطر ہو رہے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا؟ فرمایا میں مٹی ہوں، کچھ دن مجھے خوشبودار پھولوں کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع مل گیا تھا، جمال ہمنشی در من اثر کر وگرنہ مرحوما خاکم کے حسم۔ فرمایا میں وہی مٹی ہوں، بس میرے اندر کچھ دن محبوب خوشبو والا محبوب جو تھا اس کی صحبت میں بیٹھنے کا مجھے موقع مل گیا، بس اس کی خوشبو نے میرے اندر سرائش کری، میرے اندر وہ رحمت گئی، ورنہ بھی وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی۔ تو یہ قائم محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اور آپ کی نبوت و رسالت اور اللہ کے کلام کا رخ قائم محترم ہمارے اوپر حق ہے۔ آج رخ قائم محترم روئے زمین کی تعداد کوئی 6 ارب کے قریب ہے، 6 ارب کے قریب، اور ہم مسلمان 2.25 ارب کے قریب ہیں، 2.25 ارب کے قریب ہیں۔ گویا کہ ایک مسلمان کے کھاتے میں قائم محترم 3 غیر مسلم آتے ہیں، اور اگر ہم قائم محترم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں 3 ان انسانوں کو کہ جن کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور پیغام اور قرآن نہیں پہنچا، ہم نے اپنی زندگی میں پہنچانا ہے، تو یہ 30 سال کے اندر قائم محترم 10 سال کے اندر 30 سال کے اندر دنیا کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور اس قائم محترم غیر مسلموں کو تو پہنچانے والی بات بعد میں آئے گی، اگر ہم یہ عہد کر لیں اس قائم محترم آج سے کہ ہم جو اللہ کا کلام پڑھیں گے اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیں گے، اور ہم اپنے بیوی بچے ماحول گھر بار اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کی شہادت دیں گے، تو بھی دنیا کا نقشہ مختلف ہو سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے درخت بننے کو کہا ہے قائم محترم کہ جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا سایہ ہو اور اللہ کی توحید کا نور جو ہے ان کی زندگیوں سے ظاہر ہو، اور فرمایا اے ایمان والو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اے ایمان والو دیکھنا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں سمعنا، کہ ہم تو اللہ کا کلام سن رہے ہیں، ہم تو اللہ کا کلام سننے والے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، نہیں انہوں نے تو میرا کلام سنا ہی۔ ارشاد فرمایا اِنَّا شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ فرمایا سننا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پاک یہ سورہ الانفال 8ویں سورہ آیت نمبر 20، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سننا وہ سننا ہوتا ہے قائم محترم جو دل دماغ سے سنا جائے، برین سے سنا جائے، مائنڈ سے سنا جائے، اور جسے سمجھا جائے اور جس پر عمل کیا جائے۔ جو پچھلے جمعے میں نے مثال دی تھی کہ اگر میرا باپ بڑا بھائی استاد ٹیلی گرام بھیجے قائم محترم انگریزی میں کہ بھائی میں ایئرپورٹ پر آ رہا ہوں، مجھے لینے کے لیے آؤ، یا اس میں لکھا ہو کہ دیکھو بھائی فلاں جگہ پر محتاج ہے، فلاں جگہ کچھ دوائیں ہیں، فلاں جگہ پر کپڑے ہیں، فلاں جگہ پر یہ اور یہ ہے، جاؤ وہاں پر پہنچا کر آؤ، ان کی ضرورت ہے وہ ضرورت کو جا کر پورا کرو۔ ہم اس قائم محترم وہ ٹیلی گرام لے لیں، اس کو سمجھے نہیں، ایئرپورٹ پر نہ جائیں، کپڑے نہ سیئیں، نہ حاصل کریں، نہ پہنچائیں، جو خوراک پہنچانی تھی وہ نہ پہنچائیں، جو ادویہ پہنچانی تھی نہ پہنچائیں، اور جب باپ آئے اور باپ پوچھے بیٹا ٹیلی گرام کا کیا دیا تم نے؟ ہم کہیں ابا جان کیا کہوں، ٹیلی گرام آپ کا لے لیا، اس کو یاد کر لیا، بہت اچھے مسلح پر کھڑا ہو کر میں اس کو خوب خوش الہانی سے پڑھتا رہا، محظوظ ہوتا رہا۔ باپ کہے بیٹا ایئرپورٹ پر آئے میری نہیں آئے، دوائیاں پہنچائیں نہیں پہنچائیں، ان مریضوں کا کیا بنا؟ ستیاناش ہو گیا، وفات پا گئے، اگلی دنیا میں پہنچ گئے، اور فلاں حاجت مند کہ مجھے کیا خبر، میں تو آپ کا ٹیلی گرام پڑھتا رہا۔
تو یہ رفقہ محترم اللہ کا کلام، اسلام، قرآن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ٹیلی گرام ہے. اس میں کچھ کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے احکام پیغام ہے، اور یہ پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں ملا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے توقع ہے رفقہ محترم کہ ہم وہ درخت بن جائیں کہ جن پر پھل نہیں تو کم از کم سایہ ہی ہو جائے. اور اگر پھل، پھول اور سایہ ہمارے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اور کردار کا ہوگا تو ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، تو ایسی جماعت کا دفاع کرنا اللہ نے اپنی ذمہ داری قرار دیا ہے. پھر ایٹم بم بھی ہوگا تو کام کرے گا، اور اگر اللہ کی دفاع کی جو ضمانت ہے رفقہ محترم وہ ہمارے پاس نہ ہوگی تو ہمارے دفاع کی ضمانت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خاکی کائنات میں جس طرح باتیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک ہماری داخلی اور باقی دنیا میں ایمانی اور اسلامی باتوں سے منور فرمائے. آخر دعوانا